کینزین اکنامکس اور نیو لبرل اکنامک سسٹم کو عموماً ایک دوسرے کے آلٹرنیٹ کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے اور ان دونوں کو اپوزنگ آرگیومنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کینزین اکنامکس کا پاکستان کے اوپر کیا کچھ حصہ اپلیکیبل ہے، تو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں۔ کینزین اکنامکس بنیادی طور پہ ایک ایسا اکنامک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ایسا اکنامک فریم ورک ہے جو کہ میکرو اکنامک تھیوری کو پریزنٹ کرتا ہے۔ میکرو اکنامک تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی اکنامکس کی تھیوری جو کہ لانگ ٹرم اور سسٹینیبل گروتھ کو ڈیفائن کرنے کے کچھ پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرے اور ڈٹرمن کرے۔ برٹش اکانومسٹ جان کینز نے یہ تھیوری پریزنٹ کی تھی جب دنیا کے اندر 1930 کی دہائی میں گریٹ ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑا اور پوری دنیا کی گلوبل اکنامک لے آؤٹ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ تو گریٹ ڈپریشن میں یہ تقریباً جو ٹائم فریم بنتا ہے یہ 1929 سے لے کے 1939 کے 10 سال کا یا 120 مہینوں کا ٹائم فریم ہے، جب پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ بری طرح سے گلوبل جو ڈپریشن ہے اس نے اکانومی کو ہٹ کیا تھا، اور جو گلوبل جی ڈی پی کا سائز تھا اس کے اندر 26% کمی واقع ہو گئی، اور جو گلوبل ان امپلائمنٹ تھی وہ 24% تک بڑھ گئی۔ تو اس طرح کے بہت زیادہ برے میکرو لیول اکنامک انڈیکیٹرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جان کینز نے یہ تھیوری پریزنٹ کی تھی۔ بنیادی آرگیومنٹ کیا ہے یا بنیادی سلوشن کیا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی سپینڈنگز کو بڑھا دے اور جو ٹیکس ریٹس ہیں ان کو کم کر دے۔ ان دونوں کاموں کے کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک سٹیمولیٹ ہوگی ڈیمانڈ، جس ڈیمانڈ کے جنریٹ ہونے کے بعد آپ کی اکانومی کو نکال لیا جائے گا ڈپریشن سے۔ تو اس کو آپ اگر سمپل الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو جب بھی گورنمنٹ کی سپینڈنگ کو بڑھانے کی بات کی جاتی ہے اور ٹیکسز کو لوور کرنے کی بات کی جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے مانیٹری میئرز یا مانیٹری پالیسی اور جو فسکل پالیسی ہے ان دونوں کو بیک وقت کار فرما کیا، روبہ عمل لائے، اور اس سے آپ نے ڈیمانڈ جنریٹ کی۔ جب گورنمنٹ اپنی سپینڈنگ بڑھائے گی تو ظاہر ہے نئے نوٹ چھاپے گی۔ نئے نوٹ چھاپنا کسی بھی گورنمنٹ کی جو مانیٹری پالیسی ہوتی ہے اس کے متعلق ہوتی ہے، اور جو ٹیکسز ہے، جو ریاست کا ریونیو ہوتا ہے، اس کو فسکل پالیسی کہا جاتا ہے۔ تو جان کینز کا بنیادی آرگیومنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سپینڈنگ کو بڑھا دے اور جو ٹیکسز ہے اس کو کم کر دے، جس کے نتیجے میں ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی اور آپ کی اکانومی ڈپریشن سے نکل آئے گی۔ اسی وجہ سے اس اکانومی کو ڈیمانڈ سائیڈ اکانومی کہا جاتا ہے کہ جو معیشت کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ڈیمانڈ سائیڈ کو منور ایسے کیا جائے کہ آپ اپنی اکانومی کے مسائل کو حل کر سکیں۔ اس کے بنیادی پرنسپلز کیا کیا ہیں؟ پہلا تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈیمانڈ سائیڈ تھیوری ہے، تو ڈیمانڈ is influenced by the public and private economic decision۔ اس لیے آپ نے جو پبلک اور پرائیویٹ سپینڈنگ ہے اس کو بڑھانا ہے تاکہ آپ ڈیمانڈ کے اوپر اثر انداز ہو سکیں، اور جو ڈیمانڈ کو آپ جنریٹ کریں گے اس سے آپ کی اکانومی کے اندر سٹیمولس آئے گا اور آپ کی اکنامک ریکوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا بہت اہم اصول یہ ہے کہ انفلیشن از لیس امپورٹنٹ دین ان امپلائمنٹ۔ اب یہ ٹریڈ آف ہوتا ہے کہ جیسے ملک کے اندر منی سپلائی بڑھتی ہے، گورنمنٹ کی اسپینڈنگ بڑھتی ہے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ بڑھتی ہے، تو جو سرکولیشن آف دا منی ہے ملک کے اندر وہ بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جب سیم جو گڈز اینڈ سروسز ہیں ان کو چیز کرنے والی کرنسی کی تعداد بڑھ جائے گی۔ کرنسی کی تعداد بڑھنے کے نتیجے میں جو ڈیمانڈ ہے اس چیز کی وہ بڑھے گی، جس کے نتیجے میں انفلیشن پیدا ہوگی اور مہنگائی ہوگی۔ تو اب کینز یہ بتاتے ہیں کہ جو میری تھیوری ہے اس کے نتیجے میں انفلیشن تو بڑھے گی، لیکن جو گورنمنٹ کی سپینڈنگ بڑھنے کی وجہ سے اور ٹیکسز کم کرنے کی وجہ سے ان امپلائمنٹ میں بھی کمی آ رہی ہوگی۔ تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ملک کے اندر انفلیشن بڑھ رہی ہے، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا کہ ملک کے اندر ان امپلائمنٹ کم ہو رہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی اس تھیوری کے اندر اس کو ایز اے پرنسپل پریزنٹ کیا کہ انفلیشن اتنی زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد انہوں نے جو تیسرا اصول دیا کہ جب بھی آپ ڈیمانڈ کے اندر چینج لائیں گے اور ڈیمانڈ کو بڑھائیں گے تو اس کا آؤٹ پٹ کے اوپر اور امپلائمنٹ کے اوپر بہت ہی اسٹرانگ امپیکٹ پڑے گا، جس سے اکنامک ریکوری کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور ایک جو اگلا ان کا اصول تھا کہ پرائسز اینڈ ویجز ریسپونڈ سلولی ٹو دا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ملک کے اندر سپینڈنگ بڑھائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر صرف تبدیلی آئے گی،
منی سرکولیشن میں جو تبدیلی آئے گی اس کا امپیکٹ ویجز کے اوپر بھی کم پڑے گا اور پرائسز کے اوپر بھی کم پڑے گا. اور جو آخری اصول وہ یہ تھا کہ جب بھی آپ ڈیمانڈ بڑھائیں گے اسپینڈنگ کے نتیجے میں، تو اس اسپینڈنگ کے نتیجے میں جو ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوگی، اس والیٹیلٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس بزنس سائیکل کے دوران جو پیدا ہوگی، انفلیشن اس کو سٹیبلائز کرنے کا ایک امپیکٹ کے طور کے اوپر کار فرما ہو جائے گی، جس سے ملک کے اندر جو سٹیبل اور لانگ ٹرم اکنامک گروتھ ہے اس کو حاصل کیا جا سکے گا. تو ان نٹ شیل کینز کی جو اکنامک تھیوری ہے اس کے اندر جو پرائمری فیکٹر ہے جس سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی سپینڈنگ ہے. تو گورنمنٹ کی سپینڈنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی ملک کے اندر گورنمنٹ کا جو فٹ پرنٹ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. کینز کی اکنامک تھیوری از ان کانٹراڈکشن ود آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یو ایس ٹریجری. اگر آپ بات کریں کہ پاکستان کے اکنامک مسائل کے اوپر اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے، تو پہلا تو اعتراض یہ بنے گا جب بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ ہوں گے تو کینزین اکنامکس ماڈل کو جب بھی آپ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اعتراض اور ریزسٹنس اور مزاحمت آئی ایم ایف سے آئے گی، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ اپنی اکانومی سے کم کریں. اور کینز یہ کہتا ہے کہ اکانومی کو چلانے کا بنیادی فیکٹر ہی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کی سپینڈنگ کی وجہ سے کسی بھی ملک کی اکانومی چل سکتی ہے. تو پہلا تو مسئلہ پاکستان کے کیس میں یہ ہوگا. اور دوسرا جو تھوڑا سا گہرا مسئلہ ہے جو شاید کچھ لوگوں کو عجیب بھی لگے وہ یہ ہے، اسحاق ڈار کی جو اکنامک پالیسی تھی وہ کینزین اکنامکس ہی تھی. اسحاق ڈار کا اکنامک ماڈل کیا ہے کہ آپ ملک کے اندر سپینڈنگ کو بڑھائیں، ٹیکسز کو کم کریں، انفلیشن کو کم کریں، ان امپلائمنٹ کو کم کریں اور سپینڈنگ انکریز کریں. سادہ لفظوں میں اس طرح سمجھیں کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا ملک 100 روپیہ کماتا ہے تو اس 100 روپے میں سے 80 روپے آپ خرچ کریں اور 20 روپے سیو کریں. آپ اپنی اکانومی کو گرو کریں انفراسٹرکچر بنا کے، نئے پروجیکٹس لگا کے اس 20 روپے کی سیونگ سے. اس کے مقابلے میں اسحاق ڈار کا جو اکنامک ماڈل ہے، کینزین اکنامک ماڈل یہ ہے کہ اگر آپ کی ملک کی آمدن 100 روپیہ ہے تو آپ 150 روپے کا خرچہ کر دیں اکانومی کے اندر. اب وہ 150 روپے کا جب خرچہ ہوگا اس کے نتیجے میں ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی اور آپ کی اکانومی کا سائز 100 روپے نہیں رہے گا، 150 بن جائے گا. تو اسحاق ڈار کی اکنامک پالیسی از ان لائن ود دا کینزین اکنامک ماڈل. لیکن پاکستان کے کیس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سپینڈنگ کو بڑھاتے ہیں، اس سپینڈنگ کے نتیجے میں جو ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی کیپیسٹی ہماری لوکل اکانومی میں نہیں ہوتی اور ہماری اکانومی کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے اور ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں جو کہ 2 سے 3 سال تک ہم ان کو کسی طرح سسٹین کرتے ہیں، لیکن 2 سے 3 سال بعد وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سسٹینیبل نہیں رہتا اور ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑ جاتا ہے. تو کینزین اکنامکس ماڈل کے بارے میں ان نٹ شیل میں نے تھیوری کو زیادہ ایکسپلین نہیں کیا، لیکن پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہوتی ہے کینزین اکنامکس کی پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، اس کو بس ایک بریف سا ایک اوور ویو دینے کی کوشش کی ہے. یہ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ کینزین اکنامکس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. ڈاکٹر تیمور رحمان اس کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. سید مزمل حسن کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب سید مزمل نے پوچھا کہ پی آئی اے کے مسائل کا کیا بنے گا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جہاز خریدنے چاہیے. تو جہاز خریدنے پہ مزمل نے پوچھا کہ سر پیسے تو ہیں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کینزین اکنامکس کیوں نہیں اپلائی کرتے، آپ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کیوں نہیں کرتے، بجٹ ڈیفیسٹ چلائیں آپ. تو جو سوشلسٹ مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں، جو سوشلسٹ لیننگ ان کا انکلائنیشن ہے زیادہ، وہ بھی کینزین اکنامکس کو پسند کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے معاشی حوالے سے اگر دیکھیں کہ ہماری تو جو اکنامک پالیسی ہے وہ لگ بھگ پچھلے 5 سالوں سے آئی ایم ایف کے مرہون منت چل رہی ہے، تو کینزین اکنامکس کو پاکستان کے سیٹ اپ میں یا پاکستان کے معروضی حالات میں اس طرح سے امپلیمنٹ کرنا شاید آسان نہیں ہوگا.